السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل کی شادی ہوئی تو محلے دار اور دوستوں نے خوب مذاق اڑایا۔ سب یہی کہتے تھے، افضل تیری بیوی تجھے جلد ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گی، کیونکہ افضل بدصورت تھا اور اس کی بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ مگر افضل کو اپنی بیوی پر پورا یقین تھا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے۔ ایک رات افضل کھیت کو پانی لگا کر دیر سے گھر واپس لوٹا تو دروازہ کھلا تھا۔ الماری بکھری پڑی تھی اور اس کی بیوی؟ میں سر جھکائے ڈیرے پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ آج میری شادی تھی۔ ہر انسان کی طرح میں بھی خوش تھا۔ میرے دل میں بھی کئی ارمان تھے۔ آج کی رات اپنی بیوی کے ساتھ خوبصورت طریقے سے گزارنے کے میں نے کئی خواب سجائے تھے، لیکن شادی میں ہوتی چہمگوئیاں سن کر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں حویلی جاتا اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ سے حیران ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری نئی نویلی دلہن کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے دلہن کے لباس میں وہ اس قدر حسین تھی کہ چاند بھی اس کے سامنے شرما جائے۔ دودھ کی طرح سفید رنگت، گلابی حسن، وہ واقعی آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری تھی جو مجھ جیسے صورت شخص کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں گھر پر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ یہاں پر ہیں؟ آج تو آپ کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، آپ کو کیسے معلوم ہوا میں ڈیرے پر ہوں اور آپ یہاں آئی کیسے ہیں، وہ بھی اتنی رات کو؟ آپ کا پورا وجود خوشبو میں نہایا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اچانک مجھے فکر لاحق ہوئی تھی۔ یہ گاؤں تھا، یہاں اکثر اوپری معاملات دلہنوں پر ہو جاتے تھے۔ مجھے فکر ستائی تھی۔ میں فوراً اس کے قریب ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر آپ ہیں جو میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی باتیں سن کر اپنی خوشیوں کو آگ نہیں لگائی جاتی۔ 4 لوگ کھڑے ہو کر بات بناتے ہیں، لیکن جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ 4 لوگ کہیں نہیں ہوتے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی خوشیوں کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ وہ چہمگوئیاں جو میں نے سنی تھی یقیناً اس نے بھی سنی تھی، لیکن جس طرح وہ بات کر رہی تھی ایسے بات کرنا مجھے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر بولا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ یہاں کیسے پہنچی؟ اسی لمحے میرا بڑا بھائی ڈیرے میں داخل ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں لایا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم دوسروں کی باتوں سے گھبرا کر یہاں بیٹھے ہو۔ میں خود یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہاری بیوی تم سے کتنی محبت کرتی ہے، تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ تم کیوں دوسروں کی باتیں سن کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ آج کی رات تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ گھر نہیں جانا تو ڈیرے کے کمرے میں چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر باتیں کرو اور وہیں آرام کر لینا۔ میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا بڑا بھائی چلا گیا تھا۔ میں نے اب اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ میرے قریب آ گئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، میں آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ دوسروں کی باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ میرے لیے آپ سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی اور میں نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا تھا۔ میرے پاس بے حد دولت تھی، دماغ تھا، پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، یہ شعور بھی موجود تھا۔ پڑھائی بھی تھی، مگر صرف حسن نہیں تھا۔
اور اس بات نے مجھے ہر جگہ صرف ذلیل کروایا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ڈیرے پر نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ یہاں پر کچھ ملازمین بھی تھے اور میرا دل یہاں مطمئن نہیں تھا۔ یہ کام کی جگہ تھی اور اسے کام تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی اپنی چادر اتار کر اپنی بیوی کے سر پر پہنائی تھی اور اس کی کلائی تھام کر باہر کی طرف آ گیا تھا۔ میرا بھائی جا چکا تھا، یعنی گاڑی اب میرے پاس نہیں تھی، مجھے پیدل ہی سفر طے کرنا تھا۔ سب بھول کر میں اسے لیے سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ راستے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ مسلسل میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ بے شک میں پڑھا لکھا تھا، دولت مند تھا، لیکن ایک معمولی انسان ہی تھا۔ میرے دل میں بھی ڈر تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، حالانکہ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اپنی بیوی کے معاملے میں میرا دل بالکل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب کوئی خاص آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو آپ کو خود سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ اس چیز پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں جو دنیا میں قائم ہی نہ ہو۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم دونوں گھر آ گئے تھے۔ میرا بڑا بھائی لاؤنج میں بیٹھا حرام مشروب پی رہا تھا۔ حویلی میں یہ کرنا بالکل عام تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور حیران لہجے میں بولا، تم یہاں پر؟ خیریت ہے؟ میں نے بولا تھا نا کہ تم وہیں ڈیرے پر ٹھہر جانا، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے صرف انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا بول کر اپنی بیوی کو کمرے تک لایا تھا اور اسے چھوڑ کر واپس ان کے پاس آیا تھا۔ مجھے ان کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ انہیں میری بیوی کو ڈیرے پر نہیں لانا چاہیے تھا اور میں آج ان کو ان کی حدود بتانا چاہتا تھا تاکہ وہ خیال کریں۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں آیا وہ فوراً بولے، میں جب تمہاری بیوی کو تمہارے پاس لے آیا تھا تو تمہیں یہاں واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بات سنتے ہی میں ان کے قریب آ گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ میری ذاتی زندگی میں دخل دیں۔ میری بیوی کے کمرے میں آج آپ چلے گئے تھے، لیکن آئندہ مت جانا۔ وہ میری شریک حیات ہے، میری عزت ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آج میں اس بات کو نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن آئندہ نہیں کروں گا۔ میرے لیے آپ بہت عزیز ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو آپ نے آج کیا وہ میری محبت میں ہی کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ میری بیوی آپ کے بھابھی ہے، بلکہ بہو ہے، وہ آپ کو اس کی بات کا احترام کرنا ہے۔ میں دو ٹوک لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے انجان کہ میرے پیچھے کیسا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ کمرے میں داخل ہوا۔ میری بیوی بالکل دلہنوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور سائڈ دراز سے اس کے لیے لایا ہوا تحفہ اس کے سامنے رکھا تھا، اور بہت محبت سے وہ کنگن میں نے اس کے ہاتھ میں پہنائے تھے۔ وہ مجھے ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں دھیمی آواز میں بولا، زندگی میں اگر میں کسی پر سب سے زیادہ بھروسہ کروں گا تو وہ آپ ہیں۔ آپ کا آنا مجھے بہت اچھا لگا، لیکن آئندہ آپ میرے بھائی سے بھی تھوڑا فاصلہ رکھیں گے۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی مرد آپ سے بات کرے۔ آپ کو جو کام ہے مجھ سے بولیے گا، میں آپ کے قدموں میں پوری دنیا رکھ دوں گا۔ وہ رات میری بہت حسین گزری تھی۔ میری بیوی نے آگے سے مجھ سے بالکل زبان درازی نہیں کی تھی، بلکہ میری ہر بات پر سر خم کیا تھا۔ میں تھوڑا
حیران بھی ہوا تھا کہ اتنی حسین لڑکی مجھ جیسے بدصورت انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر کیسے آمادہ ہوئی اور اب اتنی محبت کیوں جتا رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں وفادار ہوتی ہیں اور میں بلا وجہ شک کر کے اپنا رشتہ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ہماری کافی شاندار ہوئی تھی۔ میں جب اپنی بیوی کے ہمراہ کمرے سے باہر آیا، میری ماں نے ہم دونوں کا صدقہ دیا تھا۔ ناشتے کا انتظام بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ بھابھی سے دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ صبح فجر میں وہ شہر چلے گئے تھے۔ میں نے ان کو بولا بھی کہ آج ولیمے کی رات ہے مگر وہ ٹھہرے ہی نہیں۔ کہنے لگے کہ بہت ضروری کام ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ضروری کام آ گیا جو ان کو اتنا اچانک جانا پڑا۔ مجھے بھی یہ بات تھوڑی عجیب لگی تھی۔ بھائی کبھی بھی اس طرح شہر نہیں جاتے تھے۔ جب بہت ضروری کام ہوتا تھا تبھی وہاں کا چکر لگتا تھا، ورنہ عموماً میں ہی جایا کرتا تھا۔ فی الحال میں نے سر جھٹک دیا تھا اور بعد میں فون کرنے کا سوچ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں تناول کیا گیا تھا اور پھر منہ دکھائی کی رسم شروع ہوئی تھی۔ میں اور میری بیوی ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ خاندان کے لوگ اب ہمیں مہنگے تحفے دے رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی کی تعریف بھی کر رہے تھے، جو مجھے بہت نامناسب لگا کیونکہ تعریف کے ساتھ ساتھ لوگ میری طرف عجیب نظروں سے بھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ کا کہنا تھا اچھے پھل ہمیشہ کیڑے کھا جاتے ہیں اور کچھ کا کہنا تھا دہی میں کوا گر گیا ہے۔ عجیب عجیب جملے جو مجھے اندر سے شرمسار کر رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے اس رسم کو پورا کیا تھا اور اٹھ کر ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ دل بے حد عجیب ہو رہا تھا۔ شادی کے اگلے دن اس طرح کی باتیں سننا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں نے بہت ضبط سے یہ باتیں برداشت کی تھی۔ کافی گھنٹوں میں ڈیرے پر ہی بیٹھا رہا تھا۔ ملازم نے حساب کتاب کا کام میرے سامنے رکھا تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کتاب کو کھول کر میں ایک دفعہ نظر ڈال لیتا۔ دماغ میں صرف لوگوں کی باتیں ہی گھوم رہی تھی۔ اگر ان باتوں کو میری بیوی نے ذرا بھی سنجیدگی سے لے لیا تو نہ جانے ہماری زندگی آگے کیسی ہو جائے گی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل بھاری ہو رہا تھا اور اب میں نے فیصلہ لے لیا تھا کہ اگر میں حویلی میں رہا تو مزید لوگوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں کرنی ہوں گی، کیونکہ حویلی میں روز کئی لوگ آتے تھے۔ امی کی سہیلیاں، گاؤں کے لوگ، ہم رئیس دادے تھے۔ لوگوں کو ہم سے بہت امید تھی، اسی لیے سب ہماری دہلیز پر آتے تھے۔ امی، بابا، میں یا میرا بڑا بھائی کبھی بھی ان لوگوں کو دھتکارتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ ان کو عزت دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ جو لوگ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی جھولی ہمیشہ بھر کر رکھتا ہے۔ لیکن اب اس حویلی میں اگر میں رہتا تو سوائے ذہنی اذیت کے مجھے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے تھک ہار کر فیصلہ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ چھوٹی حویلی میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ یہ حویلی بھی ہماری ہی تھی لیکن ہماری حویلی سے تھوڑے فاصلے پر تھی اور وہاں پر زیادہ لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے۔ میں نے بس طے کر لیا تھا ایک دفعہ خیر خیریت سے ولیمہ ہو جائے پھر میں یہ قدم اٹھا لوں گا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اپنے بڑے بھائی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرا دل بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے بڑے بھیا کل رات میرے رویے سے ناراض ہو گئے ہوں، لیکن ان کی بات بھی غلط تھی۔ شادی کی رات دلہن کے کمرے میں صرف اس کا شوہر جاتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں، اور وہ میری بیوی کے کمرے میں چلے گئے، اس کو لے کر ڈیرے پر چلے گئے۔ یہ سب باتیں بہت زیادہ نامناسب تھیں جو کہ مجھے بالکل بھی
اچھی نہیں لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان سے دو ٹوک بات کی تھی کہ آگے وہ خیال کریں۔ بھابھی کے ساتھ میں ہمیشہ ایک فاصلہ رکھ کر بات کرتا تھا، نہ کبھی سر اٹھاتا تھا اور نہ ہی انہیں بے مقصد مخاطب کرتا تھا، اور ان کے کمرے میں جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ یہی امید میں اپنے بڑے بھائی سے کرتا تھا کہ وہ بھی میری بیوی کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں گے، اس سے ایک مناسب فاصلہ رکھیں گے، مگر ان کا پہلے دن ہی ایسا رویہ دیکھ کر میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ لیکن تینوں دفعہ بیل بجتی رہی مگر آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب بھی فکر ستانے لگی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو ان کی طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ تھک ہار کر میں نے فون رکھ دیا تھا۔ شام کے وقت میں گھر پہنچا تھا۔ میری بیوی کو تیار کرنے کے لیے لڑکیاں آئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ولیمے کا فنکشن تھا۔ میں کمرے میں آیا تو میری بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ کچھ لڑکیاں پیچھے ہو گئی تھیں اور ابھی بھی مہارت سے اس کو تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، آپ سب باہر چلی جائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکیاں خاموشی سے باہر چلی گئی تھیں۔ میں اب اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بڑے بھیا ولیمے میں شرکت نہیں کریں گے، بھابھی بتا رہی ہیں وہ شہر چلے گئے ہیں۔ یہ تو نامناسب بات ہے۔ آپ کی اور ان کی کوئی بات ہوئی تھی؟ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے برا لگا تھا، کیونکہ میں نہ جانے کیوں اپنی بیوی کو لے کر حد سے زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ مگر میں نے ضبط کیا اور اسے جواب دیا، دیکھیں یہ میرا اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے، اور وہ اگر ولیمے میں شرکت نہیں کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا دھیان صرف مجھ پر ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ بولی، بے شک، لیکن رشتوں کو اہمیت دینا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے۔ کل جس طرح انہوں نے آپ کو سنبھالا، آپ کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے مجھے لے کر آئے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سے وہ شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی خوشی میں آپ کا بھائی ہی شریک نہیں ہوگا تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ میری بیوی بالکل ٹھیک بول رہی تھی، مگر فی الحال میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شہر میں تھا اور شہر سے اتنی جلدی گاؤں واپس نہیں آیا جاتا تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اتنا ہی بولا، تم اپنی تیاری پر دھیان دو، رشتوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری میں بہت اچھے طریقے سے نبھا لوں گا۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گیا تھا۔ فنکشن کافی طریقے سے بیت گیا تھا۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے، لیکن فی الحال میں نے کسی پر دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ میرا دھیان صرف میرے بھائی پر تھا۔ آخر وہ گیا کیوں ہے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ولیمے کی رات جب ہم گھر لوٹے، میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ کیا آپ کو میرا کہنا برا لگا ہے؟ میں اب آئندہ آپ کے کسی بھی گھر والے کے معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی اس وقت میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں بنا کپڑے تبدیل کیے چپ چاپ کروٹ بدلے سو گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اٹھتے ہی فیصلہ لیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ بس یہی سوچ کر میں کمرے سے باہر آیا تھا اور سیدھا اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں ان کے کمرے کا دروازہ کھولتا جب اندر سے امی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی کہ تم پاگل ہو چکے ہو، خدا نے بہتر کیا ہوگا، لوٹ کر واپس آؤ، تمہاری بیوی ہے، تمہاری اولاد ہے،
اس طرح روٹ کر کوئی جاتا ہے؟ اگر تمہارے بھائی کی بیوی خوبصورت آ گئی ہے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ جب میں تمہاری شادی کر رہی تھی میں نے تمہیں تمہاری بیوی کی تصویر دکھائی تھی، تم نے خود اس سے منتخب کیا تھا۔ اب کس بات کی تم ناراضگی لیے بیٹھے ہو؟ بہتر ہوگا لوٹ کر آؤ۔ شادی میں بھی کتنے لوگوں کو میں نے جواب دیا ہے کہ اچانک کام آ گیا اور تم شہر گئے ہو۔ اب کیا میں ہر ایک کو بتاتی میرا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی سے حسد کر رہا ہے؟ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا۔ تمہاری بیوی کتنا پریشان ہے، تمہارے بچے کتنا پریشان ہیں، تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ اب تم جلدی سے گھر واپس لوٹو۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہی امی نے فون بند کر دیا تھا۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ مردوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ میری بیوی پر نظر رکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے افسوس ہوا تھا کیونکہ وہ میرا بھائی تھا، میری بیوی اس کی بھابھی تھی، اس کی بہو تھی۔ اسے کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں گہری سانس لے کر امی کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح بوکھلا چکی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تھا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خیریت ہے؟ جلدی اٹھ گئے؟ بہو جاگ گئی ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، امی میں آپ کے سامنے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امید ہے آپ اس بات کو مثبت طریقے سے سنیں گی اور مثبت طریقے سے سوچیں گی۔ آگے ایک بہت بڑی زندگی ہے اور میں ابھی فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ گھر میں بدمزگی ہو، میرا دماغ خراب ہو، میں اپنی بیوی کو شک کی نظروں سے دیکھوں، ایسا میں نہیں چاہتا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں نازش بے انتہا خوبصورت ہے اور اس بات نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آپ سے گھما پھرا کر بات بالکل بھی نہیں کروں گا، دو ٹوک بات کروں گا اور یہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ میری ماں میری بات سن کر بولی، یہ عورت گھر میں آ کر فساد ڈال رہی ہے۔ مجھے تو یہ پہلے ہی پسند نہیں آئی تھی۔ تم احساس کمتری کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ اچانک ہی میری ماں کا لہجہ میری بیوی کے لیے نفرت سے لبریز ہو گیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ایک ماں کے دو بیٹے اور دونوں ہی ایک عورت کی وجہ سے اس حال میں آئیں۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اسے کچھ مت بولیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میں تو خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت اور اتنی سلیقہ شعار اور دوسروں کا سوچنے والی عورت مجھے ملی۔ کئی لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں آ رہی۔ وہ عورت ہے اور کہا جاتا ہے عورت کم عقل ہوتی ہے۔ اگر اسے کسی نے بھڑکا دیا، میرے خلاف کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کی شادی شدہ زندگی متاثر ہو۔ شادی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اور اچھے مرد کی نشانی یہی ہے کہ وہ اس شادی کو بخیر و عافیت لے کر چلے۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں۔ میری بات سن کر میری ماں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ ہر قیمت پر راضی ہو جائیں گی کیونکہ میرے بڑے بھائی کا بھی اب مسئلہ تھا۔ وہ گھر سے دور تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں سے اب یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہی مناسب رہے گا کیونکہ میں بھی محسوس کر رہی ہوں تمہاری بیوی کے آنے سے کچھ بدمزگیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک کام کرو، ایک ہفتے بعد شفٹ ہو جانا، ابھی مہمان آ رہے ہیں۔ بری بات ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں صفائی وہاں کی کروا چکا ہوں، آج دوپہر تک چلا جاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔
یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس درمیان میری بیوی جاگ چکی تھی اور واش روم میں تھی۔ میں چپ چاپ اب بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی، یعنی کہ یہ وجہ تھی میرے بھائی کا میرے ولیمے پر شریک نہ ہونا۔ مجھے بے حد افسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنے بھائی کی سوچ پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بھابھی بھی کم خوبصورت نہیں تھی، وہ بہت اچھی انسان تھی۔ ان کا اخلاق ان کی تربیت کی اعلیٰ مثال تھا۔ اس کے باوجود میرے بھائی کا ایسا رویہ مجھے دکھ پہنچا رہا تھا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے اپنے بھائی سے دور رکھوں گا، اسے پردے میں رکھوں گا اور یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی نہا کر باہر آ گئی تھی۔ میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح تو لوگ مجھے گھر توڑنے والی بولیں گے۔ ویسے ہی ہال میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ پہلے دن سے ہی اپنے شوہر کو اپنے پلو سے باندھ دیا۔ اب جب ہم الگ ہوں گے تو لوگ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ آپ ایسا مت کریں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مگر میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا کہ تمہیں الٹا سیدھا کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تم لوگوں سے ملاقات کرو گی اور نہ تم تک ایسی باتیں پہنچیں گی۔ تم آزادی سے رہو، جو چاہیے ہو مجھے بتاؤ، میں لا کر دوں گا۔ حویلی میں تمہارے لیے نوکر ہوں گے، تمہارا ہر کام ہو جایا کرے گا۔ تم تنہا نہیں ہوگی وہاں۔ مگر وہ خوش اور مطمئن نہیں تھی۔ فی الحال مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے میری بیوی کو محفوظ کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے یہاں سے ہر قیمت پر نکلنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کے ساتھ سامان باندھنا شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہماری پیکنگ مکمل ہو گئی تھی اور پھر میں اپنی ماں، بھابھی اور باقی گھر والوں سے مل کر اپنی بیوی کو لیے چھوٹی حویلی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب مصیبت آنی ہوتی ہے تو وہ 7 سمندر پار بھی آ جاتی ہے، آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب ایک سکون بھری زندگی شروع کر چکا تھا، جہاں نہ تانے تھے، نہ بری نظر تھی اور نہ ہی حسد تھا۔ ہم بہت خوش تھے اور ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، آج کے دور میں سکون کہیں میسر نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد میرا بھائی شہر سے واپس آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ ابھی بھی نہیں تھا، مگر امی کی مسلسل کالز اور بھابھی کی پریشانی سن کر اسے لوٹنا پڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اس سے اس حوالے میں سے کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ اس کے سامنے اس کے ولیمے میں شریک نہ ہونے کا افسوس بھی نہیں کروں گا، اور اس بارے میں اس سے کوئی بھی بات نہیں کروں گا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کر ہی رہا تھا جب ایک ملازم نے آ کر مجھے اطلاع دی، آپ کے بھائی آئے ہیں۔ میں حیران رہ گیا تھا اور فوراً اپنی بیوی کو حکم دیا تھا کہ تم کمرے میں چلی جاؤ، جبکہ وہ بولی، کیوں چلی جاؤں؟ بڑے بھیا سے مجھے شکایت کرنی ہے کہ وہ میرے ولیمے میں شریک کیوں نہیں ہوئے، اور پھر ان کی خاطرداری نہیں کرنی کیا؟ آپ کے گھر سے پہلی بار ہمارے گھر کوئی آیا ہے، جبکہ اچانک ہی میرا غصہ آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ میں اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، جو تم سے بولا ہے وہ کرو، کمرے میں جاؤ اور جب تک باہر نہیں آنا جب تک میں نہ کہوں۔ میرے سخت لہجے پر وہ خاموشی سے اٹھی تھی اور چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے ملازم کو حکم دیا تھا کہ اب انہیں بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھائی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ وہ ادھر ادھر نظر ڈالتے ہوئے بولا، بہت خوب، شادی کے اگلے دن ہی تم اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گئے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری تم نے میرے سر ڈال دی، تمہارا کوئی حقوق نہیں ہے؟
ان کی بات سن کر میں بولا، بے شک حقوق ہیں اور میں سارے حقوق پورے کروں گا، اور میں نے ماں باپ کی ذمہ داری آپ کے سر نہیں ڈالی۔ وہ گھر آپ کا نہیں بلکہ وہ گھر بابا کا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اتنے ملازمین ہیں، وہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں اور ان کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم دونوں بھائی وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے ان کی خدمت کرنے۔ میرا اور میری بیوی کا الگ ہونا یہ میرا حق ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ میری بات سن کر میرا بھائی بولا، میں تمہاری ہر بات سمجھ رہا ہوں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس مذاق میں کہہ رہا تھا۔ میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ساتھ رہتے، ایک فیملی کی طرح۔ تمہاری بیوی ہمارے خاندان کو سمجھتی، اتنی جلدی تم لوگ الگ کیوں ہو گئے ہو؟ اور وہ ہے کہاں، سلام نہیں کرے گی مجھے؟ ان کی بات سن کر میں بولا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے اور آرام کر رہی ہے، اور سسر سے کیا سلام کرنا، آپ اس کے سسر لگتے ہیں، آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ میری بات سن کر اس نے بے اختیار میری طرف دیکھا تھا اور بولا، تم تو کچھ زیادہ ہی اپنی بیوی کو لے کر حساس ہو گئے۔ عورت ہی ہے، ایسی 10 عورتیں مل جاتی ہیں۔ عورت کو اتنا سر پر مت چڑھا کہ آگے جا کر تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے گھر والوں کی عزت کرنا سکھاؤ، ورنہ آگے جا کر صرف اور صرف ذلیل ہی ہوتے رہو گے، اور وہ تمہاری ایک بات نہیں سنے گی۔ ان کی بات سن کر میں بولا، مجھے منظور ہے، آپ کا کیسے آنا ہوا یہاں؟ میری بات سن کر ان کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی اور بالکل پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ بولے، میں صرف تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا، اور جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے اس کا پوچھنا آیا تھا۔ خیر، تم تو سیدھے منہ بات تک نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے کہ تمہارا بھائی تمہاری محفل میں شریک کیوں نہیں ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، کچھ زیادہ ہی گھمنڈ آ گیا ہے تم میں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے تھے اور چلے گئے تھے۔ میں نے ان کو روکا بھی نہیں تھا۔ جو باتیں میں نے اپنی ماں کے منہ سے سنی تھیں، ان باتوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جو بھی تھا، میری بیوی میرے لیے اہم تھی، اور میرا بھائی میری بیوی پر گندی نظر رکھ رہا تھا، یہ مجھے ہرگز برداشت نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنی بیوی سے معافی مانگی تھی، مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بولا تھا، بس اتنا ہی بولی، آپ کا فیصلہ صحیح تھا، میں نے آپ کے بھائی کی باتیں سنی ہیں، آپ بتائیں دوپہر میں کیا کھائیں گے؟ وہ اچانک بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ اسے میری باتیں اور میرے رویے کا احساس ہو گیا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ لوگوں کی عجیب باتیں اب بھی جاری تھیں۔ اب لوگوں نے اپنی بات کا انداز بدل دیا تھا۔ پہلے کہتے تھے کہ اتنی حسین بیوی اسے کیسے مل گئی، دئی میں ایک کوا گر گیا، ان کی جوڑی ایسے لگتی ہے۔ کچھ کہتے تھے اچھے پھل کیڑے کھا جاتے ہیں، تو کچھ کہتے تھے ان کی جوڑی کسی عجوبے سے کم نہیں لگ رہی۔ مگر اب لوگوں نے بات کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ اب ان کا موضوع ایک الگ تھا۔ میرے دل میں میری بیوی کے لیے شک پیدا کرنے لگے تھے کہ تیری بیوی کچھ عرصے بعد تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایسے بد شکل انسان کے ساتھ کون رہنا پسند کرے گی؟ تیرے پیسے کی وجہ سے تیرے پاس ہے، تو لکھ لے، ایک دن تجھے لوٹ کر بھاگ جائے گی، وہ تیرے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے گی۔ ان باتوں کو کرنے والے لوگوں میں میرے اپنے گھر والے بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ یہ بات میرا بھائی کرتا تھا، جس کی میں بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا، میری شادی کو 3 سال بیت گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ بالکل حور تھی، میری بیوی کی طرح میں بہت خوش تھا۔
اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن لوگوں کو میری خوشی پسند نہیں تھی۔ آج معمول کا دن تھا، میں ڈیرے پر ہی تھا اور کام وغیرہ دیکھ رہا تھا، جب میری منشی نے آ کر مجھے بتایا کہ آج کھیت پر پانی لگانے والے مزدور نہیں آئے ہیں۔ کچھ مسائل ہو گئے ہیں، کیونکہ 5 بھائی ایک ساتھ کام کرتے تھے ایک ہی کھیت میں، اور ان 5 نے چھٹی کر لی ہے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ خبر مجھے کافی دیر سے ملی تھی، ورنہ میں لازماً ان کی ماں کی تدفین میں شامل ہوتا۔ میں نے سوچا تھا کہ کل جا کر اظہار افسوس کر لوں گا، مگر فی الحال ابھی پانی لگانا ضروری تھا، اسی لیے میں نے اپنی منشی کو لیا تھا اور کھیت میں پانی لگانے چلا گیا تھا۔ اس بات سے انجان کے پیچھے میرے گھر میں کیا کہرام برپا ہو چکا ہے۔ میں اپنے کام میں مگن پانی لگا رہا تھا۔ پانی لگاتے لگاتے کافی دیر ہو گئی تھی اور میری واپسی رات تقریباً 10 بجے ہوئی تھی، ورنہ عموماً میں 8 بجے گھر پہنچ جاتا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے قریب آیا، مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ دونوں گارڈز گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے فی الحال انہیں نظر انداز کیا تھا اور گھر میں داخل ہوا تھا، مگر گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پورا لاؤنج الٹا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا تھا اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی تھی۔ میری بیٹی بری طرح رو رہی تھی، میری بیوی کا سر پھٹا ہوا تھا اور وہ زمین پر پڑی تھی۔ کمرے کی الماری، کبرڈ سب کھلے ہوئے تھے۔ عجیب حال تھا۔ میں فوراً اپنی بیوی کے قریب گیا تھا اور اسے جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن سر سے خون کافی بہہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر دوڑ لگائی تھی، گارڈز کے منہ پر پانی ڈال کر انہیں ہوش دلایا تھا، کیونکہ وہ بے ہوش تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کی تھی اور اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ گارڈز میرے ساتھ ہی تھے، کیونکہ میں اپنی پھول سی معصوم بیٹی کے بارے میں کسی پر بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ میری بیوی کا فوراً علاج شروع ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر مجھے ایک اچھی خبر سنائی تھی کہ اب آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ میری بیٹی کا بھی میں نے چیک اپ کروایا، وہ بہتر حال میں تھی۔ اب مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور پھر جب میں نے صبح کمرے میں داخل ہو کر اس سے اس کی حالت پوچھی تو وہ گلے لگ کر ایسا روئی کہ مجھے بھی رول آ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے جو بات بتائی، اسے سن کر ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل چکی ہو۔ میں اس حد تک اپنے بھائی کو گرا ہوا نہیں سن پایا تھا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ 8 بجے وہ گھر آئے تھے۔ انہوں نے آ کر میرے ساتھ بدتمیزی شروع کی تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں خوشحال زندگی دوں گا، میری شکل و صورت بھی اچھی ہے، تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، مگر انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں مانی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بھتیجی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے اور انہی چیزوں میں گھر کا سارا سامان بکھر گیا تھا اور گھر کا نقشہ ایسا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بہت چالاکی سے گھر کی ملازمہ، گارڈ سب کو سلا دیا تھا۔ یہ کہتے ہی میری بیوی ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اگر مجھے میرے بھائی کی فطرت کا علم نہ ہوتا، میں آج اپنی بیوی کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتا، کیونکہ وہ میرا بھائی تھا، ہم دونوں ایک ماں کی اولاد تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا۔ اگلے دن جب میری بیوی ڈسچارج ہوئی، میں نے گھر جاتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں براہ راست جا کر اپنے بھائی کا گریبان نہیں پکڑ پایا تھا، کیونکہ وہ بھاگ چکا تھا۔ میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے معافی مانگی تھی، ورنہ میرا ارادہ
اپنے بھائی کو پنچایت میں گھسیٹنے کا تھا کہ اتنی آسانی سے میں اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مگر میری ماں کی معافی مانگنے اور اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں، البتہ بابا نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کا میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جب یہ ہمارے گھر کی عورتوں پر گندی نظر رکھے گا تو آگے نہ جانے یہ کیا کرے گا۔ ہاں، میری جائیداد کا حصہ میرے پوتے اور پوتیوں کو لازمی ملے گا، اور اگر اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر بھابھی نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جس کے لیے رشتوں کا کوئی احترام نہ ہو، جس کے اندر اتنی حیوانیت ہو۔ شاید وہ بھی ان 3 سالوں میں اپنے شوہر کا رویہ دیکھ چکی تھیں، اور میری بیوی کا کردار بھی۔ بھابھی نے ان سے رشتہ توڑ دیا تھا، بابا نے ان کا گھرانہ بند کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کچھ سال بعد سب کچھ بحال ہو جائے گا، لیکن فی الحال کے لیے یہ ضروری تھا۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ خوبصورتی حسن سے نہیں تولنی چاہیے، بلکہ اخلاق دیکھنا چاہیے، کردار دیکھنا چاہیے، اور اپنی شریک حیات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو اپنے ہمسفر پر یقین رکھیں، ورنہ شادی نہ کریں۔ ناظرین، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب